اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں نے کل تک آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا اور خاص طور پہ ان کی زندگی کے دو اہم فیزز کی طرف اشارہ کیا، جس میں امام حسن علیہ السلام کی خلافت اور خلافت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا صلح کر لینا. اب ہم امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مرحلوں کو بھی اگر ہجرت اور سال کے اعتبار سے بانٹا جائے تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، چاہے ولادت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کا ایک مرحلہ ہو، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایک مختصر زندگی جو رحلت رسول خدا کے بعد شروع ہوتی ہے اور جناب سیدہ کی شہادت تک چلتی ہے، امام علی علیہ السلام کی امامت کا مرحلہ ہو اور ان کی ظاہری خلافت. لیکن ایک چھوٹا سا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو خلافت ملتی ہے یا امام حسن علیہ السلام صلح کرتے ہیں تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام امام کا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ امام وقت ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ایک مأموم کی حیثیت سے ہیں جو امام حسن مجتبی کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ والا زندگی کا مرحلہ تقریباً 10 سال کا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری صفر المعظم میں ہوئی تھی. تقریباً 10 سال کے اس عرصے میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا جو رویہ رہا ہے اور جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام رہے ہیں، یہ تاریخ کے صفحوں پر لکھا ہوا ہے. کچھ نکات اس میں سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جس زمانے میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لیا، اس زمانے میں کچھ لوگ جو ظاہری طور پر کل تک امام حسن کے چاہنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے، وہ امام حسن کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں سلام ہو تم پر اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، معاذ اللہ. امام حسن سے اس طرح سے خطاب کر رہے تھے. یہ وہ حضرات تھے جو بہت ہی بد دہن تھے، جو بہت ہی بد اخلاق تھے، جو اتنا کھل کر امام حسن مجتبی کی توہین کر رہے تھے. لیکن کچھ اور بھی چاہنے والے تھے جو ان کی طرح زیادہ بد زبان تو نہیں تھے، لیکن گھما پھرا کر اسی بات کو دوسرے الفاظ میں کہتے تھے، اور وہ الفاظ ان کے کچھ اس ٹائپ سے ہوتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے جس میں یہ کلمات تو نہیں لے کر آ رہے ہیں اس بات کے کہ تم مومنین کے ذلیل کرنے والے ہو، لیکن امام حسن کے سامنے بیٹھ کر امام حسن سے یوں گفتگو کرتے تھے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ معاویہ سے جنگ کرتے، یا آپ نے جب صلح کر لی ہے تو اب ہم سر اٹھا کر نہیں چل سکتے ہیں، اب ہم بازار میں سر اٹھا کر نہیں گھوم سکتے ہیں. انڈائریکٹ امام حسن کو یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ نے ہم کو شرمندہ کیا. اس ٹائپ کے لوگ امام حسن کے پاس آ کر ان کو مذل المؤمنین کہا کرتے تھے، اور جب امام حسین کے پاس جاتے تھے تو امام حسین سے کہتے تھے لائیے آپ اپنا ہاتھ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ امام کی حیثیت سے آگے بڑھیں معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی یہ سیرت اور امام حسین علیہ السلام کا ان کو جواب، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے. ہر وقت جو امام ہے اس کی اطاعت کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے، جو امام حسین علیہ السلام اپنے جواب کی صورت میں ان کو بتا رہے ہیں. جس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، چلیں ہم جنگ کے لیے چلتے ہیں، امام نے انکار کیا ان کی بیعت لینے سے. نہ صرف انکار کیا بلکہ اس بات کو کہا کہ میرے بھائی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بہترین قدم ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں. یعنی امام حسن مجتبی کی حمایت کیا ہے اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے
جو یہ سمجھتے تھے کہ بیعت کے ذریعے سے امام حسن کو اور امام حسین کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن امام حسین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس محفل میں امام حسن اور امام حسین ساتھ میں تشریف فرما ہوتے، امام حسین علیہ السلام امام حسن کی موجودگی میں سخن تک نہ کیا کرتے تھے اور بالکل خاموش بیٹھے رہتے، مگر یہ کہ امام حسن کچھ سوال پوچھیں یا امام حسن ان سے درخواست کریں کہ وہ کچھ بیان کریں، جب تک کہ امام حسن ان سے کچھ سوال نہ پوچھتے یا درخواست نہ کرتے، امام حسین علیہ السلام امام حسن کے احترام میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ اگر کسی وقت یہ دونوں بھائی ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام امام حسن کے نہ صرف یہ کہ برابر نہیں چلتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے کچھ قدم پیچھے رہ کر چلیں، کیونکہ وہ بڑے بھائی ہونے کے ساتھ میں امام وقت بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے ہر لمحے پر مدد کی ہے، ان کی حمایت کی ہے، چاہے وہ خلافت کا مرحلہ ہو یا خلافت کے بعد صلح کا زمانہ ہو۔ صلح کے زمانے میں بھی جس وقت معاویہ نے وہ وعدے اور وہ شروط جن کی بنیاد پر اس نے امام حسن کے ساتھ صلح کی تھی، ایک کے بعد ایک اس کو توڑنا شروع کیا ہے، تو امام حسن علیہ السلام جس وقت احتجاج کرتے تھے، یعنی معاویہ کو یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارے وعدے کے خلاف ہے، یہ تمہارے عہد کے خلاف ہے، یہ صلح نامے کے خلاف ہے، اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی امام حسن علیہ السلام کی اس مسئلے میں بھی حمایت کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ 10 سال جن 10 سالوں میں امام حسن علیہ السلام بقید حیات تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان کی ہر مرحلے میں حمایت کی ہے۔ اور یہ جب 10 سال تمام ہو جاتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، آنے والے 10 سال جو سن 50 ہجری سے شروع ہوتے ہیں اور کربلا کے واقعے سے پہلے تک ہیں، یہ تاریخ نے اس کو قلم بند کیا ہے، اور ان 10 سال کے جو واقعات تاریخ نے لکھے ہیں، ان واقعات کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ان 10 سالوں میں لکھی ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بالکل ویسے ہی جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے کو منعقد کیا تھا، جب تک معاویہ زندہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی صلح نامے پر اپنے آپ کو پائبند رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں ذاتی طور پر مزاج میں فرق تھا، امام حسن علیہ السلام بہت صلح پسند اور معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام جنگجو تھے، انہیں لڑنے کا شوق تھا، ان میں لڑنے کا بہت جذبہ تھا، تو ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے یہ 10 سال سبق اور ایک بہت بڑا جواب ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مزاج سے جنگجو ہوتے اور ان کا مقصد صرف لڑنا ہوتا تو یہ 10 سال صلح کے اوپر کیوں باقی رہتے؟ یہ 10 سال اسی طرح سے جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح پر پائبندی کو ظاہر کیا اور عمل پیرا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی 10 سال صلح کے اوپر عمل کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کسی صلح کی شرط کو نہیں توڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس 10 سال میں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح پر جب عمل نہیں کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو جواب دیا ہے، اور کچھ واقعات تاریخ میں اس طرح سے بھی ملتے ہیں کہ جب معاویہ کا تجارتی قافلہ مدینے کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس قافلے کو روکا تھا تاکہ ایک طرح سے معاویہ کو اس کی شرطوں پر عمل کروایا جا سکے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کو میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بیان کروں، وقت کے اعتبار سے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عالم اسلام یا ہر شخص یا ہر کمیونٹی کے لیے 2 طرح کے دشمن تصور کیے جا سکتے ہیں، ایک باہری دشمن اور ایک اندرونی دشمن۔ باہری دشمن جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا نام تھا معاویہ، بنی امیہ،
یہ باہری دشمن تھے۔ باہری دشمن کے ساتھ امام حسن نے یہ صلح کر لیا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے بعد تم حکومت کسی کے حوالے کر کے جاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو حکومت میرا حق ہے، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو میرا بھائی امام حسین علیہ السلام اس کے مستحق ہوں گے۔ یعنی باہری دشمن کے لیے یہ تصور ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے تب تک تو وہ ہے، اور وہ حکومت اس کے جاتے ہی فوراً اہل بیت علیہم السلام کے کنٹرول میں آ جائے گی اور وہ حکومت کریں گے۔ یہ ایک باہری دشمن جس کا کردار اور اس کی مدت اس کی زندگی تک ہے، یہ سب کے لیے کلیئر ہے۔ ایک ہے اندرونی دشمن۔ اندرونی دشمن کون ہے؟ اندرونی دشمن وہ ہیں جو حق کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں، جو جنگ کے لیے ہمیشہ تھکے ہوئے ہیں، جن کے لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان سے گرمی میں کہا جاتا ہے چلو جنگ کے لیے تو کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اور اگر ان سے ٹھنڈی میں کہا جاتا ہے، سردی میں کہا جاتا ہے چلو جنگ کے لیے تو کہتے ہیں ابھی بہت سردی ہے۔ کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی ٹھنڈی کا بہانہ، سردی کا بہانہ، آخر مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنگ پر نہیں جانا ہے۔ وہ لوگ کہ جو خود امام پر شک کرنے لگیں، ان کو امام پر بھروسہ نہ ہو، وہ لوگ جو حق اور باطل کو سمجھ نہ سکیں، جو حق و باطل کے اندر ہمیشہ کنفیوز رہیں، اب یہ لوگ اندرونی دشمن ہیں۔ جب تک کہ کسی سماج کے اندر اندرونی دشمن پائے جاتے ہیں جو اس سماج کو دیمک کی طرح کھا جائیں، تو یقیناً یہ اندرونی دشمن کا ہونا باہری دشمن کے ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ باہری دشمن جب حملہ کرے گا سب اس سے مل کر مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اندرونی دشمن اپنی امامت اور امت کے درمیان فاصلہ اور دراڑ پیدا کرنے کا کام شروع کر دے تو یقیناً اب یہ امت نہ صرف یہ کہ امت کی صورت میں باقی ہوگی، بلکہ باہری دشمن سے لڑنے کی پوری طرح سے طاقت ان کے درمیان سے چلی جا چکی ہوگی۔ لہٰذا اندرونی دشمن کا مقابلہ کرنا بھی بہت اہم ہے۔ اندرونی دشمن کے جب مقابلے کی بات آ رہی ہے تو یہاں پر سیلف ڈیولپمنٹ، یہاں پر نفسانی خواہشات کو مارنا، معنویت اور روحانیت کی طرف توجہ دلانا بھی بہت اہم چیز ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر امام نے اپنے زمانے میں دونوں طرح کے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، جب ان کے لیے حالات سازگار اور ماحول مناسب رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جنگ جمل پر بھی جاتے ہیں، جنگ صفین کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اندرونی دشمن سے لڑنے کے لیے انہوں نے جنگ نہروان میں بھی قیام کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جب ہم امام علی کو تصور کرتے ہیں تو امام علی کے تصور سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے ان کی شجاعت۔ یقیناً ایک ایسا شخص کہ جس کی شجاعت سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ممکن ہے کہ مخاطبین کے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں یہ ہو کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے بیان دیے ہیں وہ جنگ کے بارے میں ہوں گے، وہ دشمنوں کے بارے میں ہوں گے، اور وہ کسی طرح کا مقابلہ کرنا باطل سے اور اس کو کسی طرح سے شکست دینا اور ہرانے کے بارے میں ہوں گے۔ یقیناً امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ بیانات اس طرح کے ہیں، لیکن ہم نہج البلاغہ، غرر الحکم اور دوسری کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت تعجب کی بات ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام نے جتنا جنگ کے بارے میں ذکر کیا ہے، جتنا باہر کے دشمن کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس سے کئی زیادہ دنیا کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تقوی پرہیزگاری کے بارے میں ذکر کیا ہے، زہد کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے آپسی ارتباط کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، آپس میں مل جل کر کام کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی باہری دشمن کے بھی مقابلے میں کھڑے تھے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو اپنے اندرونی کاموں کو بھی سدھارنا تھا، ان کو اپنے انٹرنل فرنٹ کو بھی صحیح کرنا تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح کی شرائط کو لکھا جا رہا تھا تو اس میں 20 لاکھ درہم کا بھی تقاضا تھا تاکہ شیعوں کی مدد کی جا سکے اور انٹرنل فرنٹ کو مضبوط کیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بھی امام حسن کی شہادت کے بعد آنے والے 10 سالوں میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے شیعوں کو زیادہ سے زیادہ متحد کر سکیں، اپنے شیعوں کے علم اور بصیرت کو
زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پہلی کوشش یہ ہے کہ شیعوں کو اور انٹرنل فرنٹ کو جتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے اتنا مضبوط کیا جائے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان 10 سالوں کو اس کام میں مشغول ہو کر گزارا ہے۔ ان 10 سالوں میں بہت سارے ایسے واقعات اور خطبے اور بیانات ملتے ہیں جس کا ایک ایک کلمہ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت اور سبق ہے۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس ایک مشہور خطبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو معاویہ کے انتقال سے 2 سال پہلے یعنی سن 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے میدان منی میں پیش کیا تھا، اور یہ خطبے کے لیے تاریخ میں بہت تفصیلی صورت میں لکھا ہوا ہے کہ کن حالات میں اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کروایا تھا اور حکم دیا تھا لوگوں کو، خاص طور پر علماء کو، کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ میں اس خطبے کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبے کو مولا امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا ہے خدا کی تعریف سے، علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کے ذریعے سے۔ یقیناً آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں معاویہ نے اس شرط کو جو اس نے امام حسن کے ساتھ لکھا تھا اور اسے نہیں مانا ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے، یعنی ممبروں سے علی علیہ السلام پہ سب و شتم اور لعن کے سلسلے کو اس نے بند نہیں کروایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خطبہ منی میں علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور ہر فضیلت کے بعد وہاں موجود علماء سے اقرار لیتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ علماء نے اس کے جواب میں کہا کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب مولا کائنات کی ایک کے بعد ایک فضیلتوں کو بیان کر چکے اور علماء سے اس وقت اقرار لے چکے تو ایک اہم مرحلے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے علماء کی ذمہ داری، وہ مرحلہ ہے مومنین کی ذمہ داری۔ اس زمانے میں مومنین کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داریوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور اس ذمہ داری میں برے کام کرنے والوں کے سامنے کسی طرح کا ڈر کا اور خوف کا نہ ہونا، اور برے اور برائی دونوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اس خطبے کے اختتام میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تو بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی اب تک ہم نے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم کو حکومت ملے، اس لیے بھی نہیں کیا ہے کہ ہم بہت مالدار ہو جائیں، ہم نے صرف اور صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تیری نشانیوں کا ذکر اس زمین پر باقی رہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ڈسکرپشن میں موجود خطبہ منی کی لنک پر ضرور کلک کیجئے اور خطبہ منی ضرور پڑھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بالکل اپنے بابا کی طرح اور اپنے بھیا کی طرح باہری دشمن کے مقابلے کی کوشش کے ساتھ میں اندرونی فرنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے خطبوں میں اور ان کی احادیث میں تقوی، پرہیزگاری، رزق حلال اور اس کے علاوہ دشمن کے مقابلے میں ایک جٹ ہونے کی تاکید بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ عزیزان گرامی، اب امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے خاص مرحلے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس مرحلے میں ایک سوال ہے، اور وہ یہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، کیوں مدینے کو چھوڑا تھا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ جواب ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونا تھا۔ شہادت ان کے لیے لکھی جا چکی تھی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے شہادت کا تذکرہ ہو چکا تھا، اور ان کے شہید ہونے کے بارے میں سب کو پتا تھا، لہٰذا وہ شہید ہونے کے لیے گئے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جواب آئے کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اب اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یزید جیسا حاکم اسلام پر حکومت کر رہا ہے، یعنی شاید امام حسین علیہ السلام حکومت کے لیے وہ مدینے سے نکلے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے کہے شہادت کے لیے، کوئی ہو سکتا ہے کہے حکومت کے لیے۔ کیا یہ دونوں جواب صحیح ہیں؟ امام حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے یا امام صرف شہید ہونا چاہتے تھے؟ اب اگر ہم کو یہ سمجھنا ہوگا
کہ ان دو میں سے کون سی چیز صحیح ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے کچھ جملوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ امام حسین کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے جس کا تذکرہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنی قربانی اور شہادت کو پیش کیا ہے۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام شہید ہونے ہی کے لیے کربلا میں گئے تھے؟ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں سیکوینس میں سلسلے وار کچھ امام حسین کے جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، جس وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں وَنَنظُرْ وَتَنظُرُونَ أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ وَالْخِلَافَةِ۔ جب مدینے کے گورنر نے امام حسین سے کہا کہ کیوں بیعت نہیں کرتے ہو، بیعت کر لو نا، تو امام حسین جواب میں کہتے ہیں ہم بھی اور تم بھی اس بات کو دیکھو گے کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ مستحق ہے بیعت کے لیے، کون سب سے زیادہ سزاوار ہے بیعت کے لیے اور خلافت کے لیے، میں یا یزید۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو خلافت کے لیے یزید کے مقابلے میں سزاوار سمجھ رہے ہیں، لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اور تم بھی اس بات کو دیکھو گے کہ ہم میں سب سے زیادہ خلافت کے لیے سزاوار کون ہے۔ یقیناً جو خلافت کے لیے زیادہ سزاوار ہوگا اس کی بیعت کی جانا چاہیے، نہ یہ کہ جس کی بیعت ابھی تم کہہ رہے ہو۔ دوسرا جملہ جس کو ابھی مقدمے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور وہ یہ کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَائِمْ مِثْلَ یزید۔ اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے ایسے وقت کہ جب امت اسلامی ایک ایسے حاکم میں مبتلا ہو جائے جو یزید جیسا ہو، یعنی یزید جیسا حاکم کا ہونا، یہ اسلام پر فاتحہ پڑھنے کا وقت ہے۔ عزیزوں، یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو سچویشن، جو حالات امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ حالات نہ رسول خدا کے زمانے میں تھے، وہ حالات نہ امام علی کے زمانے میں تھے، وہ حالات نہ امام حسن کے زمانے میں تھے، اور نہ امام حسین کے بعد کسی اور امام کے زمانے میں اس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ لہٰذا چونکہ حالات ایسے نہ ان سے پہلے کسی امام اور معصوم کے زمانے میں تھے اور نہ ان کے بعد کسی معصوم کے زمانے میں اس طرح کے حالات ہوئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے ایک ایسے حکم پر عمل کیا ہے جو ان سے پہلے کسی معصوم نے نہیں کیا تھا اور جو ان کے بعد کسی معصوم نے نہیں کیا ہے، کیونکہ حالات ویسے نہیں تھے۔ اور حالات کیا ہیں جو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ امت اسلامی کا یزید جیسے شخص کا حاکم بن جانا، امت اسلامی پر یزید جیسے کی حکومت۔ کیوں یزید جیسے کی حکومت؟ اگر یزید جیسے کی حکومت امام حسین سے پہلے امت اسلامی پر کوئی کرتا تو ہر وہ کام جو امام حسین علیہ السلام یزید کی موجودگی میں کر رہے ہیں اور اس کے حاکم بننے کے بعد کر رہے ہیں، یقیناً اس سے پہلے والے امام بھی اس طرح کا کام کرتے اور ریئیکٹ کرتے، رد عمل دکھاتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس جملے میں مثل یزید کہتے ہوئے، یزید جیسے حاکم کو کہتے ہوئے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے سے پہلے اس طرح سے کسی معصوم کے زمانے میں یزید جیسی حکومت نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ ایسی حکومتیں تھیں جس کو ہم پوری طرح سے قبول نہیں کرتے، ہم ان کو خلافت کے لیے سزاوار نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ برائی میں یزید جیسے نہیں تھے۔ اگر وہ یزید جیسے ہوتے تو اس وقت کے امام کی بھی ذمہ داری ہوتی کہ وہ ان کے مقابلے میں وہی اقدام کرتے جو آج میں کر رہا ہوں۔ یہ دو نکات کو سمجھاتے ہوئے امام کا اور ایک جملہ ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، جس جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں اگر مدینے سے نکل رہا ہوں تو نکلنے کا مقصد کسی طرح کا کوئی ظلم کرنا یا فساد پھیلانا یا مال اندوزی نہیں ہے۔ مجھے حکومت نہیں چاہیے ہے، مجھے فساد نہیں کرنا ہے، مجھے ظلم نہیں پھیلانا ہے، بلکہ انما خرجت
لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزو اس جملے پر توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام اپنے نکلنے کا مقصد اصلاح کہہ رہے ہیں، امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سیدھے راستے پر لانا ہے۔ کل تک کے امت اسلامی پر جو حکومت کر رہے تھے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے بھیس میں تھے، وہ مسلمانوں کا لبادہ پہنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے۔ ممکن ہے وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان بتاتے ہیں تو ایک سادے انسان کو یہ سمجھا پانا کہ نہیں یہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، حقیقت میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، یہ سخت ہے، لہٰذا پہلے والے اماموں نے اس طرح سے قیام نہیں کیا ہے۔ لیکن یزید کے زمانے میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب یزید ہے جو بالکل کھل کر کہتا ہے کہ اسلام آیا ہی نہیں ہے، وہی نازل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ تو بنی ہاشم نے ایک اسلام کو کھلونے کے طور پر استعمال کیا ہے حکومت کے لیے۔ وہ آ کر حرام خدا کو حلال کر رہا ہے اور حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، بالکل کھل کر اسلام کے قوانین اور احکام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چونکہ اب وہ اس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جب تم کسی ایسے حاکم کو دیکھو کہ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں تمہارا کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر تم کھڑے نہیں ہوگے تو تم کو بھی خداوند عالم اس کے ساتھ محشور کرے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ماحول جو امت اسلامی میں ہو گیا ہے کہ اب آنے والا حاکم اپنے اوپر سے اسلام کا بھیس اور اسلام کا لباس بھی اتار چکا ہے اور ایک فاجر اور فاسق کی صورت میں اسلام پر حکومت کرنا چاہتا ہے، امت اسلامی کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، تو اب امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام حسین کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے، امام حسین کا مقصد بیعت کروانا نہیں ہے اپنے لیے، امام حسین کا مقصد اپنی خلافت نہیں ہے، اور نہ امام حسین کا مقصد صرف اور صرف شہادت ہے۔ اور اس بات کو بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک جملے میں بیان کیا ہے، اما واللہ انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا قتلنا او ظفرنا۔ خداوند عالم نے ہمارے لیے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہوگا، چاہے ہم شہید کر دیے جائیں، قتلنا او ظفرنا، چاہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہاں پر توجہ کیجئے گا، یہاں پر توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام دو نقطوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے لیے خدا نے جو ارادہ کیا ہے وہ خیر ہے، چاہے میں شہید ہو جاؤں چاہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیاب ہونے کی صورت میں خلافت ان کی ہوتی ہے، ان دونوں حالت میں خداوند عالم سے یہ خیر مانگ رہے ہیں، جو بھی ہوگا وہ خیر ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نہ قتل ہونے کے لیے اور نہ کامیابی کے لیے بلکہ اس چیز کے لیے جا رہے ہیں جو خدا کی نظر میں خیر ہے اور جو خدا نے ارادہ کیا ہے۔ تو عزیزوں یہاں پر توجہ کیجئے، ایک چیز ہوتی ہے نتیجہ اور ایک چیز ہوتی ہے ہدف۔ ہدف امام حسین علیہ السلام اپنے قیام سے وہ یہ تھا کہ نانا کی امت میں مجھے اصلاح کرنا ہے، نانا کی امت کو مجھے صحیح راستے پر لے کر آنا ہے، تاکہ جہاں پر حاکم ظالم ہو، تاکہ جہاں پر حاکم فاجر ہو، تاکہ جہاں پر حاکم فاسق ہو، وہاں پر امت اسلام یہ سمجھے کہ ہمیں حاکم فاسق نہیں چاہیے ہے، ہمیں فاجر نہیں چاہیے ہے، اور ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ جب اس کام کے لیے میں نکلوں گا اور یہ سمجھانے کے لیے نکلوں گا تو ممکن ہے مجھے شہید کر دیا جائے، یہ نتیجہ ہوگا میرے اس ہدف کے ضمن میں، یا ممکن ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے خلافت مل جائے، یہ نتیجہ ہوگا اس اصلاح کہ جو میرا ہدف ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں یا میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا قیام کا مقصد صرف اور صرف امت میں اصلاح تھا، جو ان کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی تھی رسول کی اس حدیث کے مطابق کہ جب کبھی تم کسی حرام خدا کو حلال میں بدلنے والے کو دیکھو یا حلال خدا کو حرام میں بدلنے والے کو دیکھو تو تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، ہدف ان کا یہ ہے کہ مجھے نانا کی
امت میں اصلاح کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ممکن تھا کہ وہ شہید ہوں یا ممکن تھا وہ کامیاب ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دونوں نتیجوں کے لیے تیار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا، خداوند عالم جو ہمارے ارادہ ارادہ کرے گا یقیناً وہ ہمارے لیے خیر ہوگا، تو خداوند عالم نے ان کے لیے شہادت کو ارادہ کیا تھا، اور وہ شہادت کے بہت بڑے درجے پر فائز ہو کر سید الشہداء کہلائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔